السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر۔ پہلے تو سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں میری نسل کو عدم سے متعارف کروایا اور عدم سے آباد کی طرف آپ ہمیں لے کر آئے۔ تو سر عدم کی کلیات کا انتخاب، مطلب ان کا انتخاب کر کے چھاپنا، یہ آئیڈیا کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ وہ ایسا ہے کہ میں عدم صاحب کا بہت پرانا قاری ہوں۔ صحیح۔ میرا جو لڑک پن اور نوجوانی کا زمانہ ہے، اس زمانے میں عدم کی شاعری بہت مقبول تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ادب میں بھی فیشن آتے جاتے رہتے ہیں۔ کسی زمانے میں جو لوگ بہت زیادہ پڑھے جاتے تھے، آج ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا۔ بے شک ایسے ہے۔ جیسے اسرار الحق مجاز ہیں۔ واہ واہ۔ میری طالب علمی کے زمانے میں ایک کریز تھا۔ واہ واہ۔ ہر طالب علم ان کا مجموعہ حاصل کرتا تھا، پڑھتا تھا، شعر ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ اب آپ طالب علموں سے پوچھیں، اعلیٰ درجے کے طالب علم، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کا۔ بالکل ایسے۔ ایک کریز ساحر لدھیانوی تھے، وہ آج بھی جانے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر فلمی شاعری کی وجہ سے، یا ایک دو نظموں کے حوالے سے۔ ایک دو نظموں کے حوالے سے۔ عدم بھی ایک زمانے میں کریز ہوتا تھا۔ ان کا جب مجموعہ خرابات چھپا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، کہا ہی نہیں جاتا، حقیقت ہے کہ عدم کی اس میں بہت چیزیں اس زمانے میں چھپ چکی تھیں۔ ان کے بہت دوستی اختر شیرانی سے تھی۔ انہوں نے اختر شیرانی سے کہا کہ میرے کلام کا انتخاب کر دیں۔ چنانچہ اختر شیرانی نے ان کے کلام کا انتخاب کیا، وہ مجموعہ مرتب کیا گیا، اس کا نام خرابات رکھا، اور اختر شیرانی کے نام اس کا انتصاب ہے۔ وہ مجموعہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا، اور ایسا تھا کہ مجھے گورنمنٹ کالج لاہور میں انعام کے طور پر یہ مجموعہ ملا تھا، خرابات۔ اس سے شوق ہوا، جو بھی ان کی کتاب، اس زمانے میں تو ایک سال میں ان کی دو مجموعے آتے تھے، چنانچہ جو بھی آتا تھا وہ ہم خریدتے تھے، پڑھتے تھے۔ اس طرح وہ شوق بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ میں نے یہ سوچا کہ ان پر کوئی تحقیقی کام کرانا چاہیے۔ چنانچہ ایک موضوع دیا کسی طالب علم کو، اس نے پی ایچ ڈی کا ان پر تھیسس لکھا۔ تو اس زمانے میں یہ اندازہ کرنے کی کوشش کی کہ ان کے کتنے کل مجموعے ہیں، تو اندازہ ہوا کہ ان کے 48 مجموعے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور 48۔ اب ان 48 مجموعوں میں نظمیں، غزلیں، قطعات، مثنویاں اور کئی اصناف ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ سب سے زیادہ غزل گو کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور اس کے بعد قطع نگار کے طور پر دوسری حیثیت یہ ہے۔ پھر جب ان کو پڑھا، وہ مجموعے بھی اب ملتے نہیں ہیں، لائبریریوں سے بھی غائب ہو گئے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں اس کو مرتب اس طرح کروں کہ یہ سارے مجموعے اس میں آ جائیں، تاکہ ایک ہی جگہ ایک جلد میں سب لوگوں کو وہ مل سکیں، اس لیے میں نے اس کو مرتب کرنا شروع کیا، اور یہ کام بہت مشکل ثابت ہوا ہے۔ کیسے؟ اس طرح سے کہ عدم کے مجموعوں میں غزلوں کی تکرار بہت زیادہ ہے۔ تکرار سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک مجموعہ تیار کرتے تھے، اس زمانے میں اتنے مقبول تھے کہ کوئی پبلشر آ جاتا تھا کہ ایک مجموعہ مجھے عنایت فرمائیں۔ وہ ایسا کرتے تھے کہ کوئی پہلے مجموعوں میں سے کچھ غزلیں اس میں سے لیں، کچھ نئی اس میں شامل کیں، نام ایک رکھا، وہ تیسرا مجموعہ بنا دیا، چوتھا بنا دیا۔ اس لیے ان کی بہت سی غزلیں ایسی ہیں جو کئی کئی مجموعوں میں ملتی ہیں۔ اب سب سے پہلے مرتب کا یہ کام ہے کہ اس تکرار سے خارج کرے، اور وہ ایک مجموعہ ایسا ترتیب دے جس میں تکرار نہ ہو۔ اچھا، صرف یہی دقت نہیں ہے، مزید دقت یہ ہے کہ بعد میں ایک غزل لے لی انہوں نے پہلے کی، اس میں مطلب بدل دیا، فرض کیجئے بیچ میں 2-3 شعروں کا اضافہ کر دیا، کہیں مقطع تبدیل کر دیا، کہیں ترمیم کر دی جزوی طور پر۔ اس لیے اس کا ایک معیاری متن مرتب کرنا انتہائی دشوار تھا، اور میں غلط نہیں کہہ رہا، اس کی سارٹنگ کرتے ہوئے میری کمر دوری ہو گئی تھی۔ اوہ ہو۔
لیکن الحمدللہ میں نے اس کام کو مکمل کیا. لیکن اس کی ضخامت تو پھر بھی جناتی ہے. وہ ضخامت کم ہو نہیں سکتی، بلکہ یہ جلد اول ہے. اچھا. جلد دوم میں ان کے قطعات اور مثنویات اور دوسری نظمیں ان کے چھاپنے کا ارادہ تھا. اب میں پتہ نہیں، میری عمر بہت ہو گئی ہے، میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. اس مجموعے میں جو چھپا ہے تقریباً 22,000 اشعار ہیں. اللہ اکبر. اور 1620 غزلیں ہیں. اللہ اکبر. جی، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنا زیادہ لکھا ہے. صحیح. اپنے معاصرین میں آپ جو عدم کے جو معاصرین تھے، آپ ان کی غزل کو ان میں کیسا دیکھتے ہیں؟ ایسا تھا کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد غزل میں ایک رجحان شروع ہوا تھا جس کو سہل ممتنع کی غزل کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ناصر کو ثانی امیر، جس میں ناصر کاظمی ہیں، ثانی امیر کہا جاتا ہے. جی، احمد مشتاق ہیں، محبوب خزاں ہیں، اور حفیظ و شعار پوری تھے، اس زمانے میں بڑا نام تھا. باقی صدیقی ہیں. یہ سارے قریب ایک انداز کے لکھنے والے ہیں. لیکن اس میں عدم نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے موضوعات وغیرہ اس قسم کے لیے ہیں جو ان کے لیے مخصوص ہو گئے ہیں. خمریات کا بالخصوص. خمریات کا. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جان کے، وہ جو پہلا سوال ہے اس کے ساتھ پلیز یہ میں قطع کلامی کی معافی، گستاخی کی، یہ سوال میں نے بعد میں کرنا تھا لیکن آپ کی بات نے مجھے یہ مہمیز دلائی کہ میں سوال کر دوں. پہلے سوال کے ساتھ اس کو ایڈ کرتا ہوں کہ جان کے انہوں نے خمریات کے موضوع کو اتنا برتا کہ منفرد نظر آنے کے شوق میں کہ وہ ان کا خاصہ بن گیا. یہ بھی ہے، لیکن دوسری بات میرے خیال میں یہ ہے کہ عدم کی زندگی شاعری اور شراب دونوں کے گرد گھومتی تھی. وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ عدم تقریباً ہر وقت مخمور رہتے تھے، اور بوتل ان کے سامنے رکھ دیجئے تو وہ تھوڑا پانی ملاتے تھے، اس میں گلاس بھرتے تھے، ایک گھونٹ پیتے رہتے تھے، وہ ختم ہو گئے اور کر دیا، اسی طرح کرتے تھے. تو یہ ان کی زندگی تھی. شراب سے وہ دامن کبھی نہیں چھڑا سکے. اب چونکہ یہ ان کے لیے فطری موضوع ہے، اس لیے جب بھی وہ شعر کہتے ہیں، اب غزل میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ قافیے سے غزل شروع ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے قافیہ اور ردیف شاعر کے سامنے پہلے آتا ہے، اس سے وہ دوسرا مصرع لکھتا ہے، دوسرے کے ساتھ پہلا مصرع لگاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ اس کا تخلیقی عمل ہے. اب لیکن یہ ہوتا ہے کہ لفظ آپ کی رہنمائی انہیں موضوعات کی طرف کرتا ہے جو آپ کے مخصوص موضوعات ہیں، جن کا آپ کو تجربہ ہو. تو ان کا یہی تجربہ تھا سب سے زیادہ، اس لیے شراب ہے. اور شراب کے ساتھ شباب، عشق، یعنی عشق دوسرا موضوع بڑا یہ ہے. اور پھر کم تر لیکن حیات اور کائنات کے کچھ مسائل الجھے ہوئے، خاص طور پر تقدیر اور تدبیر، یہ بھی ان کے ہاں موجود ہیں کم تر تعداد میں. اور کم تر تعداد ہونے کے ساتھ ساتھ جتنی پختگی کے ساتھ ان کے ہاں نظر آتے ہیں ان کے معاصرین کے ہاں نہیں ہیں. جی بالکل صحیح بات، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. صحیح. اچھا، اردو غزل کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں قیام پاکستان کے بعد کی، تو دو چیزوں کی جانب آپ نے بنیادی طور پر توجہ دلائی. ایک چھوٹی بحر کا استعمال، وہ بھی بات سامنے آ گئی، پھر موضوعاتی حوالے سے یہ ڈیفرنس کریٹ کرتا ہے عدم کا ان کے معاصرین کے ساتھ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ناقد نے یا تذکرہ نگاروں نے یا جو حاشیہ نگار جو ہوتے ہیں انہوں نے ناصر کاظمی، احمد مشتاق، محبوب خزاں، ظفر اقبال حیات ہے ماشاءاللہ، یعنی ان کے ساتھ کے جو لوگ ہیں، فیض صاحب ہو گئے، ان کو بہت زیادہ لائم لائٹ میں رکھا. تدریسی سطح پہ بھی ڈسکس بہت زیادہ کیا گیا. عدم ویسے نہیں ہو سکے. ہوتا یہ ہے، بہت ہی آپ کا اچھا سوال ہے. ایک بہت مشکل سوال جس کا جواب دینا آسان نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کیوں مشہور ہوتا ہے اور ایک شخص کیوں مشہور نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ مشہور ہو گیا تو کسی کی شہرت تو برقرار رہتی ہے اور کسی کی کم ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پر غالب مومن ذوق کا دور لے لیجیے، تو اس زمانے میں آپ لوگوں سے پوچھتے، وہ کہتے ذوق سب سے بڑا شاعر. اب ان کی درجہ بندی یہ ہے کہ وہ سب سے چھوٹا ہے،
اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے، وہ ایک شاد عظیم آبادی کا شعر ہے، جو سچ پوچھو تو شاد اپنے کیے کچھ بھی نہیں ہوتا، خدا کی دین ہے انسان کا مشہور ہو جانا۔ واہ 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 واہ، یہ میرا لئے بہت ہی اچھی بات انہوں نے کہی ہے۔ اس کے لیے لاجک کوئی نہیں ہے۔ ایک شخص آیا، مشہور ہوا، پھر شہرت کم ہونی شروع ہو گئی، لیکن اس کے جو عملی اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اس کو یاد دلانے والے لوگ ہونے چاہیے۔ دس از دی امپورٹنٹ تھنگ۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنا گروپ لے کے چلتے ہیں ساتھ۔ مثلا ناصر کاظمی کے بہت اچھا شاعر ہونے میں کوئی شبہ نہیں، لیکن بہت اہم لوگ اس دور کے ان کے دوست تھے، وہ ان کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ وہی گروپ تھا جس میں احمد مشتاق تھے، ان کا وہ ذکر نہیں کرتے تھے وہ لوگ۔ اس لیے احمد مشتاق بعد میں مشہور ہونا شروع ہوا اور ناصر کاظمی پہلے مشہور ہو گئے۔ صحیح صحیح صحیح۔ اب آپ عدم کی طرف آئیں۔ عدم کی طرف ناقدوں نے کوئی توجہ نہیں تھی۔ کیا ان کی شاعری میں ایسے موضوعات یا معاملات نہیں تھے؟ یا ایک تو دیکھیں، بہت زیادہ جو ضخامت ہے یہ ایک پرابلم ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں چونکہ موضوعات ہی تکرار ہے، اس لیے پڑھنے والا جو ہے کچھ دیر کے بعد یہ سوچتا ہے یہی بات آ گئی ہے، پھر یہی بات پھر آ گئی، یہی بات پھر آ گئی، تو تھوڑا سا اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ کلیات مرتب کرنے کے بعد اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان کا ایک اچھا انتخاب چھاپا جائے۔ صحیح۔ اگر ایک اچھا انتخاب چھاپیں گے تو میرا خیال ہے پھر ان کی طرف کچھ توجہ ہو سکتی ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ عدم سے آپ کی کتنی ملاقاتیں رہیں؟ عدم سے میری کچھ 4-6 ملاقاتیں ہیں، لیکن خاصی لمبی ہیں۔ حالت حال میں یا؟ ہاں اسی طرح، کیونکہ وہ ایک دفعہ ہم نے جنگ میں ان کو مشاعرے پر بلایا تھا، تو وہ ہوا یہ کہ ہم نے مشاعرہ پوسٹ پون کر دیا، ان کو تار بھیجا کہ جی مشاعرہ اب نہیں، فلاں تاریخ کو ہوگا، لیکن وہ آ گئے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تار نہیں ملا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ٹھہرا لیا ان کو۔ تو ظاہر ہے ایک بوتل لا کے ہم رکھ دیتے تھے، وہاں کے شاعر جمع ہو جاتے تھے، وہ پیتے رہتے تھے، بات چیت کرتے رہتے تھے۔ اچھا، بات چیت کرنے میں زیادہ رواں نہیں تھے وہ۔ صحیح صحیح۔ ایک جملہ یا آدھا جملہ چھوڑ دیا، اور ان کی یہ عادت تھی کہ ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 4-6، ایک آدمی تو بالکل ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا، اس کی ڈیوٹی یہ تھی ان سے ہاتھ ملاتا تھا، کیونکہ عدم صاحب جو ہیں وہ آدھا جملہ بول کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے یعنی جون صاحب جیسے چپت لگاتے تھے ویسے ہی یہ ڈیوٹی دینی پڑتی تھی ان کے ساتھ بیٹھ کر۔ پھر یہ تھا کہ ہر لکھنے والا عموماً، کوئی بہت کم، میں نے 2 آدمی دیکھے ہیں اپنی پوری زندگی میں جو اپنی ذات کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے تھے۔ واہ واہ۔ ایک فیض اور دوسرے مجید امجد۔ واہ واہ۔ اور میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا جو اپنے بارے میں نہ صرف گفتگو کرتا ہو، بلکہ یہ کہ میں بہت بڑا شاعر ہوں یا سب سے بڑا شاعر ہوں، اس سے کم بات نہیں کرتا۔ عدم صاحب کا بھی یہی تھا۔ مثلا وہ غالب سے اپنا تقابل شروع کر دیتے تھے محفلوں میں بیٹھ کر۔ اچھا، اس سے فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ ایک میرے نزدیک ایک بہت زبردست شاعر یاس یگانہ چنگیزی ہے، وہ اینٹی غالب ہونے کی وجہ سے نظر انداز ہو گیا ہے، تو یہ کوئی اچھا شکل نہیں ہے۔ شاعروں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی تمام تر شہرت، مقام، مرتبے کے باوجود خود ہی لوگوں سے تقابل نہ شروع کر دیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے وقت دیا، اور عدم جیسے اہم شاعر کے حوالے سے ہم نے خواجہ صاحب کی گفتگو سنی، اور امید کرتے ہیں کہ جلد اب، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ عدم صاحب کا انتخاب بھی سامنے آئے، تاکہ ان پہ جو گفتگو لکھنے پڑھنے کا اور ناقدین کی جو توجہ انہیں حاصل نہیں ہو سکی وہ اس جانب بڑھ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔